السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے عبداللہ الصیاد اور عبداللہ الخباز کی کہانی کے 5 پارٹ پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الفرج بعد الضیق، تنگی کے بعد کشادگی۔ ثم سألہ عبداللہ الصیاد عن اسمہ فقال له اسمی عبداللہ البحری فما اسمک انت؟ فقال له اسمی عبداللہ الصیاد۔ پھر عبداللہ صیاد نے اس آدمی سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام عبداللہ بحری ہے، اور تیرا نام کیا ہے؟ صیاد نے کہا کہ میرا نام عبداللہ الصیاد ہے۔ فقال له انت تعیش فی البر فانا اسمیک من اليوم عبداللہ البری۔ پھر عبداللہ بحری نے صیاد سے کہا کہ تو خشکی میں رہتا ہے، یعنی زمین پر رہتا ہے، اس لیے آج سے میں تیرا نام عبداللہ بری رکھتا ہوں۔ وَسَنَكُونُ صَدِيقَيْنِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ، اور ہم دونوں آج سے دوست ہیں۔ وَنَحْلِفُ عَلَى الْوَفَاءِ جَمِيعًا وَنَلْتَقِي فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ فَتُحْضِرُ لِي أَنْتَ مَا تَخْتَارُهُ مِنْ فَوَاكِهِ الْبَرِّ وَأُعْطِيكَ مَا تُحِبُّهُ مِنْ كُنُوزِ الْبَحْرِ۔ ہم دونوں اس دوستی کی وفاداری پر حلف و قسم لیتے ہیں، اور ہم دونوں روزانہ صبح کو ملاقات کریں گے۔ تو ملاقات کے وقت خشکی کی اپنی پسندیدہ چیز یعنی میوے میرے لیے لانا، میں تجھ کو تیری پسندیدہ چیز یعنی سمندر کے خزانے دوں گا۔ ففرح عبداللہ البری بذلک وأعادہ الی البحر۔ عبداللہ بری اس بات سے بہت خوش ہوا، اور اس نے اس کو واپس سمندر کے اندر لوٹا دیا۔ فغاب عنہ مدتا قلیلتا ولم یعد فقال فی نفسہ لقد خدعنی ھذا الرجل۔ پھر وہ بحری آدمی کچھ مدت تک غائب رہا اور باہر نہیں آیا، تو عبداللہ بری نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے۔ وَلَوْ أَخَذْتُهُ مَعِيَ وَعَرَضْتُهُ فِي السُّوقِ لَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ هَيْئَتِهِ الْغَرِيبَةِ فَجَمَعْتُ مِنْهُمْ مَالًا كَثِيرًا۔ اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے لیتا اور بازار میں جا کر اس کو پیش کرتا تو لوگ اس کی عجیب و غریب شکل و صورت سے تعجب کرتے، پھر میں بہت سا مال جمع کر لیتا۔ وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَأَسَّفُ عَلَى ضِيَاعِ هَذِهِ الْفُرْصَةِ النَّادِرَةِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ الْبَحْرِيُّ۔ وَيَدَاهُ مَمْلُوءَتَانِ بِالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرَّدِ وَالْمَرْجَانِ فَفَرِحَ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا وَعَرَفَ صِدْقَهُ فِيمَا قَالَ۔ اسی دوران کہ وہ اس کامیاب موقع کے ضائع ہونے پر اظہار افسوس کر رہا تھا کہ اچانک عبداللہ بحری اس کی طرف نکلا، اس حال میں کہ اس کے دونوں ہاتھ یاقوت، زمرد اور مرجان سے بھرے ہوئے تھے،
وہ اس سے بہت خوش ہوا اور اس نے اس بحری آدمی کی سچائی کو جان لیا۔ ثم ودعه بعد ان وعده بحزار سلة مملوءة بالفاکہۃ فی اليوم التالی۔ پھر عبداللہ بری نے عبداللہ بحری سے دوسرے دن میووں سے بھری ہوئی ٹوکری لانے کا وعدہ کر کے اس کو الوداع کیا، خدا حافظ کہا۔ فقال له عبداللہ البحری اذا لم تجدنی فنادنی باسمی لأخرج الیک توا۔ پھر عبداللہ بحری نے کہا، ہاں جب تو مجھ کو نہ پائے تو میرا نام لے کر پکارنا، میں فوراً تیرے پاس نکل آؤں گا۔ تون کا معنی فوراً۔ وانصرف عبداللہ البری وهو فرحان بما نال من ثروة عظیمة لم يكن يحلم بها طول عمره۔ اور عبداللہ بری خوشی خوشی اس دولت عظمیٰ کو لے کر لوٹا کہ جس کے بارے میں اس نے پوری زندگی میں خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وفاء الدین، قرض کی ادائیگی، قرض کو پورا کرنا۔ ولم ینس فضل صدیقہ الخباز علیہ فاسرع الی دکانہ۔ اور عبداللہ بری اپنے نانبائے دوست کے احسان کو نہیں بھولا، اس کے احسان کو فراموش نہیں کیا، چنانچہ وہ اس کی دکان پر جلدی جلدی گیا۔ وناداہ، اور اس کو پکارا۔ وقسم بینہ وبین الخباز ما معہ من اللآلی بالسویہ ففرح الخباز بهذه الثروة العظیمة اشد الفرح وشکرہ علی وفائہ۔ اور اس نے اپنے اور خباز کے درمیان ان موتیوں کو برابر برابر تقسیم کر لیا۔ خباز اس دولت عظمیٰ سے بہت خوش ہوا اور اپنے دوست کی وفاداری پر اس کا شکر ادا کیا۔ وحمل الی بیتہ کل ما فی دکانہ من الخبز واعطاہ کل ما عندہ من النقود۔ اور اس کی دکان کی تمام روٹیوں کو اٹھا کر اس کے یعنی عبداللہ بری کے گھر لے گیا اور مزید وہ نقود بھی اس کو دے دیے جو اس کے پاس تھے۔ وذهب عبداللہ البری الی السوق فاشترى من اطایب المآکل والفاکہۃ والحلواء شیئا کثیرا جدا وعاد الی اولادہ وہو مبتہج۔ اور عبداللہ بری بازار گیا اور بہترین قسم کے کھانے، میوے اور حلوہ کافی مقدار میں لیے اور خوشی خوشی اپنی اولاد کی طرف لوٹا۔ وفرحت امینۃ واخوتها بما نالہ ابوہم من خیر ونعمہ۔ امینہ اور اس کے بھائی اس مال و دولت سے بہت خوش ہوئے جو ان کے باپ کو ملا۔ خیرن کے ویسے معنی تو بھلائی کے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خیر کا اطلاق مال کے اوپر بھی کر دیا جاتا ہے، اور نعمت یہ ہر قسم کی نعمت کو کہتے ہیں، مال بھی ایک قسم کی نعمت ہی ہیں۔ سامعین و ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو۔
انشاءاللہ بقیہ کہانی کا بقیہ حصہ آئندہ ویڈیو پارٹ نمبر 7 کے اندر پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔